بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ نئی دنیا یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہر تھوڑے عرصے کے بعد اسرائیل کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے بحث چھڑ جاتی ہے۔ یہ بحث اتفاقاً چھڑ جاتی ہے یا کسی منصوبے کے تحت جان بوجھ کر اس بحث کو چھیڑا جاتا ہے، یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے یہ انتہائی حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ بانی پاکستان، بابا قوم، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں اسرائیل کے حوالے سے بڑا واضح اور غیر مبہم موقف ان کے فرامین کی روشنی میں ہمارے پاس موجود ہے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا اور اسرائیل کو امت مسلمہ کے پیٹ میں گھونپا گیا چھرا قرار دیا، لیکن پھر بھی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی بحث ہوتی رہتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بات کا اعتراف متعدد بار کر چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا۔ کس کا دباؤ تھا، کس حد تک، کس لیول کا دباؤ تھا اور کیا دباؤ تھا، اس سلسلے میں عمران خان صاحب کسی کا نام لینے سے گریزاں ہیں۔ عمران خان صاحب کسی کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ یقینی بات ہے، اس کی متعدد وجوہات موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے انتہائی عقل مندانہ، جرأت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہ کر کے اپنی سیاست کو بچا لیا۔ اگر وہ اپنے دور حکومت میں اسرائیل کو تسلیم کر لیتے تو وہ اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتے، کیونکہ عمران خان صاحب پر پہلے ہی یہودی ایجنٹی کا الزام لگتا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت یا کوئی بھی ایک سیاسی لیڈر اسرائیل کو تسلیم کرنے والا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان کی حکومت کو جو ختم کیا گیا ہے، جن جرائم کی بنا پر عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عمران خان کے جرائم میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے والا جرم بھی شامل ہو؟ درجن سے زیادہ جماعتوں کے اتحاد کو حکومت میں لایا گیا تاکہ یہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے والا بوجھ اٹھا سکیں، کیونکہ اکیلی کوئی سیاسی جماعت، اکیلا کوئی سیاسی لیڈر یہ جرت، یہ غلطی، یہ کام نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، خاص طور پر جے یو آئی ایف اور پی ڈی ایم کے سربراہ ان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا الزام لگاتے رہے۔ موجودہ حکومت پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا الزام لگ رہا ہے، لیکن جے یو آئی ایف اور سربراہ پی ڈی ایم کی طرف سے اب بلا کا سناٹا اور خاموشی ہے۔ اس بلا کے سناٹے اور خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب وہ کیونکہ ایک ایسی حکومت کے اتحادی ہیں جن پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا الزام ہے، کہیں خود بھی تو سربراہ پی ڈی ایم اس جرم میں شریک تو نہیں؟ حالیہ دنوں میں اسرائیل کا دورہ کرنے والے صحافی احمد قریشی نے جس قسم کے انکشافات کیے ہیں، ان کی تفصیلی گفتگو اور مختلف انٹرویوز سننے کا اتفاق ہوا۔ اس قسم کے وہ انکشافات کر رہے ہیں، ان کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1998 عیسوی میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، اس وقت سے اب تک پاکستان کے اسرائیل سے رابطے موجود ہیں۔ وہ رابطے کس حد تک ہیں، کس لیول تک ہیں اور کس نوعیت کے ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے جواب دینے کے بجائے بات کو گول مول کر دیا، اور یہ رابطے براہ راست ہیں یا کسی دوست یا کسی مشترکہ دوست کے ذریعے سے ہیں، اس سلسلے میں بھی انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ 2005 میں اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید قصوری کے دور میں پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی تھی وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ احمد قریشی نے مزید انکشاف کرتے ہوئے یہ بتایا
کہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کے حوالے سے جو عبارت موجود ہے مستقبل میں وہ بھی ختم کر دی جائے گی۔ بات کر لیتے ہیں پاکستانی نژاد امریکی شہریوں نے جو اسرائیل کا دورہ کیا۔ نون لیگی تجزیہ نگاروں کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ کیونکہ وہ امریکی شہری تھے اور امریکی پاسپورٹ پر امریکی شہری ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، لہٰذا چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو بات ایسے ہی ہے جس طرح نون لیگی تجزیہ نگار بتا رہے ہیں تو پھر میری ان سے انتہائی ادب سے گزارش یہ ہے کہ جناب اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو پھر اسرائیلی صدر کا خاص طور پر پاکستان کا نام لے کر اس وفد کا ذکر کرنا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس دلیل کو ہی مان لیا جائے تو کل کو حسن اور حسین نواز شریف صاحب برطانوی شہری ہونے کی حیثیت سے برطانوی پاسپورٹ پر اگر اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں تو آپ کی دلیل کے مطابق تو یہ دورہ بالکل درست ہوگا، لہٰذا بونگیاں مارنے کے بجائے کوئی عقل کی بات کرے۔ اگر ملک و قوم کے مفادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریاست اور دیگر سٹیک ہولڈرز اسرائیل کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر تردیدوں اور الزامات کی آنکھ مچولی سے باہر نکل کر قوم کے سامنے حقائق رکھنے چاہیے اور قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک پاکستانی قوم کو اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے دلائل دیے جاتے رہے، دلائل سمجھائے جاتے رہے۔ اس لیے اس سلسلے میں یو ٹرن لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اس سلسلے میں کسی بھی سطح پر کوئی فیصلہ ہو چکا ہے تو کم از کم اس قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔